اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد اس اللہ کے لیے جس نے روحوں کو پاک کیا اور ہمیں اعلیٰ ترین دین کی نعمت سے نوازا۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفس اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق، دا رائٹ آف اے مسلم اوور another مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اخوت ایمان سے جوڑا اور اسے بڑھاوا دیا، ان کے لیے مختلف اسباب بنائے جن سے کہ وہ آپسی بھائی چارہ قائم کریں اور اس بندھن کو مضبوط بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المومنون اخوہ، the believers are nothing else than brothers۔ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان قابل احترام حقوق اور قانونی آداب بھی پیدا کیے جن کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر لازمی ہے۔ ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر حق ہے کہ وہ اس کی خطاؤں کو معاف کرے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق سلام کرنا۔ سلام محبت کا ایک سبب ہے جو کہ ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ سلام علیحدگی اور تنہائی کو خاتمہ کرتا ہے۔ سلام اسلام کی خوبیوں میں سے ایک ہے جس میں ایک ایسی دعا شامل ہے جو تمام بھلائیوں اور خوشیوں کو لے کر آتی ہے۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرتا ہے۔ سوار کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والے کو بیٹھنے والے کو سلام کرے اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ سلام کے لیے جائز لفظ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ دوسرا حق دعوت قبول کرنا۔ اگر کوئی مسلمان آپ کو اپنے گھر یا کسی تقریب میں دعوت دیتا ہے تو آپ کو یہ دعوت قبول کرنی چاہیے، بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ نہ شامل ہو۔ دعوت دینا ایک عزت افزائی کا کام ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا احترام کیا جائے اور بغیر کسی جائز عذر کے کسی کی دعوت کو نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ تیسرا حق خلوص کے ساتھ نصیحت کرنا۔ جب کوئی مسلمان آپ سے مشورہ طلب کرے یا نصیحت طلب کرے تو اسے خلوص دل سے اس کی بہتری کے لیے مشورہ دیں یا نصیحت کریں۔ چوتھا حق چھینک آنے پر دعا دینا۔ اگر کوئی مسلمان چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو آپ کو جواب میں یرحمکم اللہ، یعنی اللہ آپ پر رحم کرے کہنا چاہیے۔ چھینک مارنے والا پھر جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کا حال درست رکھے، اس کو کہنا چاہیے۔ پانچواں حق بیمار کی عیادت کرنا۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی عیادت کرے،
اسے تسلی دیں اور اس کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، خاص طور پر جب کہ وہ آپ کا رشتہ دار یا کوئی قریبی دوست ہو۔ چھٹا حق، جنازے کے ساتھ چلنا۔ جب کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو دوسرے مسلمان کو جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، جنازے کے ساتھ چلنا چاہیے اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ یہ حقوق مسلمانوں کے درمیان باہمی احترام، ہمدردی اور حمایت پر زور دیتے ہیں، جو امت مسلمہ کی بھلائی اور اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ There are 6 rights that a Muslim has over another Muslim. First right, greeting with salam. When you meet the fellow Muslim, greet him with the word Assalamu alaikum. Second right, responding to the invitation. If a Muslim invites you to their home or an event, you should accept the invitation, provided it does not involve any sinful activities. Third right, giving sincere advice. When a Muslim seeks your counseling or advice, provide it sincerely. Fourth right, supplicating for one who sneezes. There are prayers, Alhamdulillah, Yarhamukumullah, and Yahdikumullah, that shall be exchanged. Fifth right, visiting the sick. If a Muslim falls ill, it is the duty of another Muslim to visit them, comfort them, and offer prayer for their recovery. Sixth right, following the funeral procession. When Muslim passes away, other Muslims should attend the funeral, follow the procession, and offer prayer for the deceased. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخوت کے بندھن میں باندھے رہے اور اپنے بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، غزہ اور فلسطین کے لوگوں کی مدد فرمائے اور ان پر رحم فرمائے، ہم کو نماز قائم کرنے والا اور استغفار کرنے والا بنائے، ہمیں انسانوں سے محبت اور حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ہر طرح کی پریشانیوں اور غم کو دور فرمائے اور ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی اور بہترین روزگار عطا فرمائے، ہمیں تمام طرح کی بیماریوں سے دور رکھے، اور جو لوگ کسی بھی طرح سے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو عذاب قبر سے بچائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کاموں میں ہماری اسراف کو ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔